اصحاب محمد حق کے ولی بوبکر عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بوبکر عمر عثمان و علی. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، محترم ناظرین، پیش خدمت ہے سیرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھٹا پروگرام. اپنے میزبان قیصر نواز کا السلام قبول کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی لیکن بڑی قابل توجہ بات عرض کرنا چاہوں گا. آپ غور فرمائیں کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج ہے. اس آخری مہینے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور پہلا مہینہ محرم الحرام ہے. اس میں شہادت ہوئی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. گویا اسلامی سال کی ابتدا بھی ایک عظیم صحابی کی قربانی سے اور اختتام بھی ایک جلیل القدر صحابی کی قربانی پر. جانثاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قربانیوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دل ان مقدس نفوس کی محبت سے منور رہیں اور زبانوں پر یہ حقیقت جاری رہے: مصطفیٰ کا ہر صحابی دین کا شہباز ہے، سب صحابہ پر امام الانبیاء کو ناز ہے، اور سب صحابہ گلستان مصطفیٰ کے پھول ہیں، ان کی خوشبو ہر طرف ہر دم کرشمہ ساز ہے. اب چلتے ہیں آج کے پروگرام کی طرف اور بات کریں گے سیدنا عثمان بن عفان اور حضرات اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان خوشگوار تعلقات کی. معاشرتی طور پر دو خاندانوں کی باہمی رشتہ داری بہترین تعلقات کا مظہر سمجھی جاتی ہے. اس تناظر میں دیکھیں تو سیدنا عثمان بن عفان اور حضرات اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان ایسی لازوال محبت نظر آتی ہے جس کے بعد ان کی باہمی الفت کے ثبوت کے لیے مزید کسی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں رہتی. ان میں سے ہر ایک کے احساسات اور جذبات سے دوسرے کے لیے خلوص ٹپکتا نظر آتا ہے. بقول شاعر کے لوگ پڑھ لیتے ہیں میری آنکھوں سے تیرے پیار کی شدت، لوگ پڑھ لیتے ہیں میری آنکھوں سے تیرے پیار کی شدت، مجھ سے اب اور تیری الفت کی حفاظت نہیں ہوتی. ہم دیکھتے ہیں کہ عروہ بن قریظ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ذات بہن ہیں اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں. گویا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ذات بہن کے بیٹے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جناب ابو طالب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت عروہ کے ماموں ہیں. حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے ماموں زاد بھائی ہیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں. ان میں سے 2 یعنی سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں. سیدہ ام کلثوم بنت عبداللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے کی صاحبزادی ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت ابان کی بیوی ہیں. سیدہ سکینہ نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے زید بن عمر کی بیوی ہیں. اور نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور صاحبزادی حضرت فاطمہ ہیں. وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے عبداللہ بن عمر کی زوجہ ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام القاسم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے مروان بن ابان کی اہلیہ ہیں. اور محبوب کے نام سے محبت بھی پیار کی ایک نشانی ہوتی ہے. اس تناظر میں سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الفت کا جائزہ لیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں میں سے ایک صاحبزادے کا نام عثمان تھا اور وہ
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادوں کا نام عثمان تھا۔ ایک تو وہ جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، ان کی والدہ کا نام ام البنین تھا، اور دوسرے صاحبزادے جن کا نام عثمان الاصغر تھا، ان کی والدہ سیدہ اسماء بنت عمیس تھیں۔ محبت کے اس انداز کو اگر میں شعر کے قالب میں ڈالوں تو یہ کہنا پڑے گا کہ یوں دل نشیں ہوا ہے وہ روشن ضمیر شخص، یوں دل نشیں ہوا ہے وہ روشن ضمیر شخص، جاتا نہیں ہے دل سے روایات کی طرح۔ پھر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی نماز کی امامت کروائی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹنی پر سوار ہو کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی یہ اونٹنی کہاں سے لی؟ فرمایا، حضور یہ مجھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا کی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ تینوں اکابر صحابہ حدود کے اجراء کے مقدمات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا کرتے تھے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے ہی روایت ہے کہ قبیلہ قیس کا ایک شخص سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے مولا نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے، آپ فیصلہ فرمائیے۔ خلیفہ ثالث نے فرمایا کہ تم دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ، جو فیصلہ علی کا ہوگا وہ عثمان کا ہوگا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر گواہ کے طور پر موجود تھے۔ اور بعد ازاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کی ضروریات کی طرف توجہ دلائی تو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرہ بیچنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے وہ زرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 480 درہم میں بیچی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ اور وہ نقدی دوبارہ اپنی طرف سے شادی کے اخراجات کے لیے پیش کر دی۔ تھوڑا آگے بڑھیے، جناب ابو طالب کے بھائی حارث بن عبد المطلب کے پڑپوتے حضرت عبداللہ بن حارث ہاشمی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مکہ کا حاکم اور والی مقرر فرما رکھا تھا۔ حارث بن عبد المطلب کے پوتے مغیرہ بن نوفل ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قاضی اور جج تھے۔ اور محبت کا یہ سفر ادھورا رہے گا اگر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان نقل نہ کروں کہ جس نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان سے بیزاری اختیار کی، اس نے اپنے ایمان اور اسلام سے بیزاری اختیار کی۔ یعنی جو یہ کہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایماندار نہیں، وہ خود ایماندار نہیں، اور جو ان سے بیزار ہے وہ ایمان اور اسلام سے بیزار ہے۔ اور یہ فرمان بھی حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ عثمان شہید ہوئے تو علی کمزور پڑ گیا۔ حضرت زید بن علی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر و عمر اور عثمان سے برات حضرت علی سے برات ہے، اور حضرت علی سے براحت حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان سے برات ہے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ کہاں سے آئیں گے ایسے خلوص کے پیکر، کہاں سے آئیں گے ایسے خلوص کے پیکر، زباں میں جن کی محبت کی چاشنی دیکھیں۔ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا وقت آیا تو سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی۔ ان کے بعد سب سے پہلے برضا و خوشی بیعت کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور بنو ہاشم کے اکابر بزرگ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سواری پر سوار ہو کر جاتے اور سامنے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تو حضرت عثمان احتراماً سواری سے اتر کر پیدل چلنا شروع کر دیتے۔ آپ کے زمانہ خلافت میں ایک شخص کا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تنازع ہو گیا۔ اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خفت آمیز کلمات کہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے زد و کوب کرنا شروع کر دیا اور فرمایا کہ عباس کی تعظیم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، عثمان عباس کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ بقول شاعر کہ ان سے الفت اگر نہ ہم کرتے زندگی کس طرح بسر کرتے۔ سن 32 ہجری کو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو نماز جنازہ پڑھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ کا انتقال ہوا تو جنازہ پڑھایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت ابان نے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھتیجے اور داماد تھے۔ سن 80 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تو نماز جنازہ پڑھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت ابان نے۔ اور فتوحات کے زمانے میں کچھ علاقے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں فتح ہوئے، چنانچہ وہ مال غنیمت لے کر مدینہ طیبہ پہنچے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت میں سے 3000 دراہم دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی قلیل رقم کیوں دی گئی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عامر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت پر حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20,000 دراہم اور دیگر اشیاء بھجوائیں۔ ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب ایک ہاشمی نوجوان تھے۔ اسلام لانے سے پہلے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تجارت میں شریک رہا کرتے تھے۔ ان کے صاحبزادے عباس بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں 1 لاکھ روپے قرض اور رہائش کے لیے ایک گھر مانگا تو خلیفہ سوم کے حکم پر ان کا یہ مطالبہ پورا کیا گیا۔ خراسان فتح ہوا تو بادشاہ یزدگرد کی 2 لڑکیاں قید ہو کر آئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حضرت حسن اور دوسری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عطا کر دی، اور جب باغیوں نے حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا تو خاندان بنی ہاشم نے اس کڑے وقت میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی بھرپور محبت اور رفاقت کا ثبوت دیا۔ آپ سن چکے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرے کے دوران حج کا امیر مقرر کیا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جو صحابہ کرام محاصرے کے دوران سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے موجود تھے، ان میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام سر فہرست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان دونوں جنتی شہزادوں اور ساتھ ساتھ اپنے بھتیجے حضرت عبداللہ بن جعفر کو خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت پر مامور فرما رکھا تھا۔ خود حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کو ہاتھ سے اور زبان سے کئی بار روکا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفاظتی تدابیر کرتے ہوئے زخمی ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام کو سر پر شدید چوٹیں آئیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کر دیا۔ اللہ اکبر! وہ عثمان جس نے سختی کے زمانے میں میٹھے پانی کا چشمہ خرید کر وقف کیا تھا، آج وہ عثمان بوند بوند کو ترس رہا ہے۔ اہل گلشن کے لیے باب گلشن بند ہے، اہل گلشن کے لیے باب گلشن بند ہے، اس قدر کم ظرف کوئی باغبان دیکھا نہیں۔ اس کی اطلاع
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو آپ بیتاب ہو گئے اور شدید مشکلات کے باوجود پانی ارسال فرمایا۔ اور جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جسم اطہر سے لپٹ کر اس قدر روئے کہ دیکھنے والوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ شاید عثمان کے غم میں شیر خدا بھی جان کی بازی ہار دیں گے۔ بزبان حال سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، سالار کارواں جہان وفا گیا، سالار کارواں جہان وفا گیا، سوئے ریاض خلد عثمان چلا گیا۔ پہنچا جہاں فضا میں لطافت بکھیر دی، پہنچا جہاں فضا میں لطافت بکھیر دی، گزرا جہاں سے نقش قدم چھوڑتا گیا، اور ہر آنکھ میں ہے اشک، ہر لب پہ آہ سرد، ہر آنکھ میں ہے اشک، ہر لب پہ آہ سرد، ارباب درد عشق کا درد آشنا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر فرمایا تھا کہ اگر ساری مخلوق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شریک ہوتی تو اللہ قوم لوط کی طرح سب پر پتھروں کی بارش برسا کر انہیں ہلاک کر دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ افضل حضرت عمر ہیں، اور حضرت عمر کے بعد سب سے افضل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عثمان ہم سب میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ حقائق ہیں جن کا انکار ممکن نہیں۔ صحابہ کرام کی باہمی محبت و الفت کی گواہی قرآن نے دی۔ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن کی اس شہادت کو کون جھٹلائے اور کیسے جھٹلائے؟ سچ تو یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے اپنی ذات سے بڑھ کر مخلص تھا، اور ہر ایک دوسرے کو یہی پیغام دیتا تھا کہ تیری چاہت کی ہر چیز کو چاہا ہم نے، تیری چاہت کی ہر چیز کو چاہا ہم نے، اپنی چاہت کی ہر چیز جلا دی ہم نے، داستان تیری ہے فقط میرے لبوں پہ، داستان تیری ہے فقط میرے لبوں پہ، یاد اغیار کی سینے سے مٹا دی ہم نے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ اصحاب محمد حق کے بلی، بو بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان و